میں ہوں حیدر شرازی۔ پاناما لیکس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت سے اہم ترین شخصیات ان پیپرز یا اس لیکس کا حصہ بنی تھیں۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما لیکس، پاناما سکینڈل کے بعد گھر جانا پڑا۔ اب پنڈورا لیکس، پنڈورا پیپرز کے حوالے سے اہم ترین انڈین اور پاکستانی شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں۔ انڈین شخصیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ کون سی وہ انڈین پرسنالٹیز ہیں جن کے نام آ رہے ہیں، اور وہ کون سے اسکیم ہیں، وہ کون سے اہم ترین اسکینڈل ہیں جن کے بعد ٹیکس ہیونز میں منی لانڈرنگ کی گئی اور اپنے بلیک منی کو وہاں تک پہنچایا گیا، یہ تمام چیزیں جاننا پورے بھارت کا، پاکستان کا اور پوری دنیا کے ہر آزاد شہری کا حق ہے۔ آج بی جے پی کی حکومت میں سے جو اہم ترین شخصیات ہیں جو ان کرپشن کیسز میں ملوث رہی ہیں، ان کے نام کے علاوہ ہم وہ تمام اسکینڈلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے پیسہ کما کر یہاں سے پھر منی لانڈرنگ کی گئی، آف شور کمپنیاں بنائی گئیں اور پھر بیرون ملک کے دنیا بھر میں انڈین پیسہ، بھارت کا پیسہ باہر لے جایا گیا۔ سب سے اہم اس میں رافیل سکینڈل کا نام آ رہا ہے، جس میں بی جے پی کی اہم ترین شخصیات اور امید شاہ موجود تھے۔ انہوں نے اس اسکینڈل سے پیسہ کمایا، پیسہ کمانے کے بعد چند کمپنیوں کو بنایا گیا، آف شور کمپنیاں، جن کے ذریعے پیسہ باہر ٹیکس ہیونز میں لے جایا گیا اور وہاں پر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اور یو ٹی آئی اسکیم آ رہا ہے جس کے ذریعے 2500 کروڑ روپے وہاں سے کمائے گئے، وہاں سے 2500 کروڑ روپے جو انڈین پبلک منی تھی اس کو وہاں سے لے جا کر آف شور کمپنیز کے ذریعے باہر لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جن میں جی ایس پی سی اسکیم ہے جو 20,000 کروڑ روپے جس میں انڈین بی جے پی کی حکومت نے کرپشن کی۔ یہ وہ کرپشن کیسز ہیں جو اس سے پہلے بات جن پہ ہوتی رہی، لیکن چونکہ بی جے پی کا کنٹرول تھا گودی میڈیا پر، وہ اس وقت مودی کے ہوتے ہوئے انڈین میڈیا کو گودی میڈیا اسی لیے کہا جا رہا تھا کیونکہ ایسے کیسز آتے رہے۔ اس کے علاوہ وہاں ایسے کیسز ہیں جن کی وجہ سے ایکس رے ٹیکنیشینز کا جو اسکیم آیا تھا بی جے پی کی حکومت میں، وہ بھی اس کا ایک حصہ تھا جہاں سے پیسے کمائے گئے اور وہ بھی ٹیکس ہیون میں پہنچانے کے لیے منی لانڈرنگ کا سہارا لیا گیا۔ اور سب سے اہم، انڈیا ٹیکس ہیون تک پیسے پہنچانے والا ایک دنیا میں تقریباً ایک بڑا ملک اس وقت بن گیا ہے، اور اس حوالے سے چند گھنٹے کے بعد تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے۔ جب ہم ان کیسز کی بات کریں تو ہمیں کیرلا میڈیکل اسکیم جو ہے وہ سب سے اہم نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں کیرلا میں وہاں میڈیکل اسکیم میں 650 کروڑ روپے وہاں سے کرپشن کے تھے، جس سے کرپشن میں سے پیسہ اکٹھا وہاں سے بنایا گیا اور اس کے بعد بھارت کی حدود سے باہر پیسہ لے جایا گیا۔ نرو مودی کا کیس آپ کو یاد ہوگا، جب اس کو بھارت کی ایجنسیز گرفتار کرنے کے لیے باہر گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا، اس وقت بی جے پی کے اہم ترین وزراء اس کو بچانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ارتھ کویک ریلیف فنڈ اسکیم جس میں 2101 لاکھ روپے وہاں سے رکھے گئے تھے، وہاں سے کرپشن کی گئی تھی، ان کو بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا گیا۔ یعنی یہ ہم نے دیکھا کہ پاناما لیکس میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف منظم انداز سے کیس چلایا گیا، ان کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا میں اس وقت کرپشن کیسز کو چھپانے کے لیے، پاناما لیکس سے توجہ ہٹانے کے لیے دیگر چیزوں کا سہارا لیا گیا۔ مثلاً ہندو مسلم فسادات کی بات کی گئی، اس وقت فسادات کروائے بھی گئے۔ اس کے علاوہ اگر دیگر کرائمز کی بات کی جائے، رافیل اسکینڈل جب آیا وہاں سے کروڑوں روپے جب ملک کو نقصان پہنچایا گیا، انڈیا کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت این آر سی اور سی اے اے لایا گیا۔ یہ انڈیا کی صورتحال ہے۔ پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ تک کی بات آ گئی، صرف رافیل اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے اور دیگر اسکینڈل سے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹینڈر اسکینڈل آیا تھا، جس ٹینڈر اسکیم میں 191 کروڑ روپے کرپشن ہوئی تھی۔ یو ٹی آئی اسکیم 2500 کروڑ روپے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایس اسکیم 150 کروڑ روپے۔ نانو پلانٹ لینڈ اسکیم جس میں 33,000 کروڑ روپے، یہ 33,000 کروڑ روپے بھارت سے وہاں سے کرپشن ہوئی، اس میں بے ضابطگیاں ہوئیں، اس کے بعد منی لانڈرنگ کی گئی اور وہاں سے پیسہ ٹیکس ہیونز تک پہنچایا گیا۔
अदानी पावर स्कैम है जिससे 50,000 करोड़ से ज़ायद वहाँ से करप्शन से हासिल किए गए। GSPC स्कैम आता है, मेट्रो रेल स्कैम है, ये बहुत अहम तरीन है। मेट्रो रेल स्कैम में 100 करोड़ रुपए वहाँ से करप्शन हुई थी, जिनमें से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो अब जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें 56 करोड़ रुपए बाहर ले जाए गए। तो ये बहुत ख़तरनाक है कि इस तरह अगर निचली सतह तक, यानी आम शहरी जिनका ताल्लुक बहुत गवर्नेंस के बहुत निचली सतह तक हो, वो भी लोग अगर करोड़ों रुपए की या बिलियंस या मिलियंस के करप्शन में इन्वॉल्व हों, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी गवर्नेंस में कहीं ना कहीं ख़राबी है। इसके अलावा और भी बहुत से स्कैम हैं। फ़िशरीज़ स्कैम याद होगा कि इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई, बीजेपी पे तनकीद हुई थी फ़िशरीज़ स्कैम का सहारा लेकर, लेकिन उस वक्त कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को सामने लाया गया और मीडिया पर डिबेट करवाई गई और एंटी पाकिस्तान जज्बात को उभारा गया ताकि फ़िशरीज़ स्कैम से तवज्जो हट जाए, राफेल स्कैम से तवज्जो हट जाए। UTI स्कैम की बार भी यही हुआ था, क्योंकि 2500 करोड़ रुपए की बात थी, तो 2500 करोड़ रुपए का जिस वक्त वहाँ करप्शन हुई तो उसके बाद ये तमाम हुआ। ये सबसे बड़ा केस जो है वो डल स्कैम है, जिसमें 2,50,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही थी। वो उसमें इन्वॉल्व थे पैसे, इतनी बड़ी रकम जिस इन प्रोजेक्ट में, जिस चीज़ में, जिस बड़े इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हो, तो सोचिए उसमें से कितनी करप्शन की जा रही होगी। अब ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा था जो हमने अपने पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके सामने रखा है। अगली वीडियो में बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि करप्शन केसेस हैं कितने बड़े इंडिया में, पाकिस्तान में भी केसेस हैं, लेकिन उसकी तफसीलात आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर होती रहेंगी।